کاش ایسا ہو تیرے قدموں سے چن کے منزل چلیں اور کہیں دور کہیں تم گر ساتھ ہو تو منزلوں کی کمی تو نہیں۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور اس گیلی ریت پر ان قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھتے ہوئے فہد ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو، شہر کی روشنیوں سے دور تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، تمہاری ریپوٹیشن پر کوئی بات نہ آ جائے انوشے۔ وہ رکی تھی، فحش تو پہلے ہی رک گئے تھے، ان کا رخ اب سمندر کی طرف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انوشے شوقڈ کھڑی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے فحش، ایسی ہی بات ہے انوشے، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی تک مجھے بھی اپنے ارادوں پر بھروسہ نہیں تھا، مگر میرے دیے ہوئے تحفے کو تمہارے پاؤں میں دیکھ کر ارادے بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ہا ہا ہا، ہارٹ ڈاکٹر ہو، سب سمجھ رہی ہو، یقین کرو مجھ سے زیادہ سمجھ رہی ہو، اور جو سمجھ رہی ہوں میں اس سلسلے میں آیا ہوں، نہ رشتہ داری کے لیے آیا ہوں، نہ ہی کسی دوستی یا فارمیلٹی کے لیے۔ انوشے جیسے ہی پیچھے ہونے لگی تھی، فحش نے ان کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ میں یہاں ہمارے لیے آیا ہوں، میں کوئی امیچور یا ٹین ایجر نہیں ہوں جو اپنے جذبات سمجھنے میں سال لگا دوں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے ریلیشن شپ کے آفر کروں۔ میں تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اور سمجھنا چاہتا ہوں انوشے، بات کرنا چاہتا ہوں، وقت گزارنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آگے چل کر کیا ہو، مگر میں تمہارے ساتھ گزرے ہر لمحے کو جینا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا تھا وہ جو کہنا چاہتے تھے۔ انوشے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ شخص باتوں باتوں میں سب کہہ گیا تھا، ہاں جو انوشے کو لگ رہا تھا وہ بے شک نہیں کہا تھا، مگر اس سے زیادہ کہہ دیا تھا پروفیسر فحش نے۔ فحش؟ انوشے بات کرتے کرتے رکی تھی جب ہوا کے جھونکے نے کان کے پیچھے ان اٹکی لٹوں کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ فحش صاحب بات کرنا چاہتے تھے، مگر زبان ہلنے سے پہلے ہاتھ اٹھ گئے تھے جب انہوں نے ایک گستاخی کر دی تھی، بالوں کو کان کے پیچھے پھر سے اٹکا دیا تھا۔ بل کھا کے دوش ناز سے گرنا ادھر ادھر، وہ زلف اور ہائے وہ کافر ادائے زلف۔ فحش صاحب نے پھر سے ہاتھ پکڑ لیا تھا ان کا۔ انوشے مجھے ابھی جواب نہ دو، سوچ لو پھر جواب دے دینا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں۔ ایک بار پھر سے انوشے کی انگلیاں ان کی انگلیوں میں سما گئی تھی۔ اس بار ان دونوں کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ ان اٹھتی لہروں کی طرح ان کے دلوں میں بھی ایک طوفان اٹھا تھا۔ ان کی ابھی تک کی زندگی کو ہلا کر وہ طوفان بہت خاموشی سے چلا گیا تھا، چھوڑ گیا تھا ان دونوں کو ایک دوسرے کے آسرے۔ وہ لب و لہجہ کائنات کا تسلسل ہے، کتنی دنیائیں اس گفتگو میں ٹھہری ہیں۔ وہ ہونٹ نہیں قافیہ ہے غالب کا، وہ آنکھیں میر کے مصروں کی طرح گہری ہیں۔ I'm sorry, I can't do this۔ انوشے نے اپنے ہاتھ کو چھڑا لیا تھا۔ سمندر سے آتی لہریں پاؤں بھگو چکی تھی۔ ان کی اور انوشے کی باتیں، فحش صاحب کی پلکیں، پتہ نہیں اس ایک ریجیکشن کے لمحے میں کتنا قرب کیوں تھا۔ انہوں نے انوشے کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اوکے، یہی مرضی ہے تمہاری تو میں جتنے دن یہاں ہوں روز اسی وقت اس جگہ آؤں گا۔ میں صرف چند لمحات گزارنا چاہتا ہوں ایک دوست کی حیثیت سے۔ دوست؟ آپ پریکٹیکلی رشتہ دار ہیں۔ یہاں اس جگہ میری ریپوٹیشن ہے، میری فیملی ہے۔ کسی ایک نے ایک بار آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم رشتہ دار ہیں یا دوست، وہ یہ کہے گا کہ اس عمر میں یہ لوگ یہ کرتے پھر رہے ہیں۔ I'm sorry، بٹ کون سی دوستی؟ میں کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تم تو بھاگ رہی ہو، تم دوستی سے، رشتہ داری سے، ہر تعلق سے بھاگ رہی ہو، کیوں؟ تم جانتے ہو تم کمزور پڑ جاؤ گی، اور تم انوشے مبشر، تم کمزور نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ باتیں کر رہی تھی اور ان کے قدم تیز ہوتے جا رہے تھے گاڑی کی طرف، مگر یہاں دنیا نہیں ہے تماشا دیکھنے کے لیے انوشے، یہاں میں ہوں صرف۔ ہم جو دنیا سے نہیں کہہ سکتے، اپنوں سے نہیں کہہ سکتے، وہ ایک دوسرے سے تو کہہ سکتے ہیں نا، صرف دوستی ہی تو مانگ رہا ہوں۔ وہ رکی تھی، گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا اس نے۔ مجھ سے ہی کیوں، میں ہی کیوں دوستی کے لیے بھی؟ کیونکہ کہاں پروفیسر فحش، وہ آمنے سامنے تھے ایک دوسرے کے،
ہوائیں اب بھی زلف کے بالوں کو بکھیر رہی تھی، مگر اب انوشے بے رخی اپنائے بیٹھی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں نرمی نہیں تھی، کیونکہ اس رات ٹیرس پر میں نے تمہاری اور تمہارے ایکس ہسبینڈ کی باتیں سن لی تھی۔ میں اس قرب سے گزر رہا ہوں جس سے تم گزر چکی۔ میرے پاس اپنے ہیں، پھر بھی میرا دل مجھے کھینچ کر یہاں لایا۔ دل کر رہا تھا میں تمہارا درد سنوں، تمہیں اپنا درد سناؤں۔ میں کبھی اتنا ولنریبل امبر کے سامنے نہیں ہوا تھا جتنا آج تمہارے سامنے ہو رہا ہوں انوشے، اور میں سمجھ سکتا ہوں اگر تم نے کوئی بھی تعلق رکھنا چاہتی۔ اپنی گہری باتوں کے ساتھ وہ انہیں وہیں چھوڑ آئے تھے، واپس اسی جگہ اس ٹھنڈے ریت پر بیٹھ گئے تھے جسے وہاں انہیں بہت سکون مل رہا ہو۔ کہاں پر تھی تم؟ اس وقت گھر آ رہی ہو؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا وہ شخص اندھیرے میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا چکا تھا اس سوال سے۔ لائک یو کیئر۔ انوشے کیز ہینگ کر کے سیدھا اسٹیئرز کی طرف بڑھی تھی۔ اگر فکر نہ ہوتی تو اس وقت انتظار نہ کر رہا ہوتا۔ فریش ہو کر آ جاؤ، ڈنر ساتھ۔ ویئر از یور ادر فیملی سر؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یو نو واٹ؟ آپ کو دیکھ کر بھوک مر گئی ہے میری، سو پلیز۔ وہ اوپر چلی گئی تھی اپنے روم میں، مگر دروازہ بند کرنے سے پہلے اسے شیشہ ٹوٹنے کی آواز ضرور آئی تھی۔ مگر یہاں دنیا نہیں ہے تماشا دیکھنے کے لیے انوشے، یہاں میں ہوں صرف۔ تم نہیں سمجھو گے فہاج، میری زندگی اتنے سال تنہا رہی ہوں کہ اب دل ڈر گیا ہے لوگوں سے۔ روم کی لائٹ آن کر کے کبر سے اپنا ڈریس نکال کر وہ باتھ روم چلی گئی تھی چینج کرنے کے لیے۔ تم جانتی ہو یہ لاسٹ آپریشن ہے تمہارا، اس کے بعد ہم لمبی ویکیشن پر جائیں گے انوشے۔ مگر آپ کا آفس جناب؟ آفس کو آگ لگاؤ میری ڈارلنگ، ہم اس بار 1 مہینے کے لیے جائیں گے، تم، میں اور ہماری ابیہا۔ اوکے، مگر میری سرجری ہے، ابھی مجھے چھوڑ دے، آگے ہی دیر ہو گئی۔ تو جاؤ نا، میں نے کب پکڑا ہے میڈم؟ احلام؟ ہا ہا ہا، ان کورس کے بغیر بھی جا سکتی ہو، اب ایسا بھی کچھ نہیں جو میں نے دیکھا، شرم کرے۔ ہا ہا ہا، اوکے پاپا سوری۔ وہ کچھ دیر میں باہر آ گئی تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، اب پانی سے یا آنسوں سے یہ وہی جانتی تھی۔ وہ لائٹ آف کر کے لیٹنے لگی تھی جب تیز ہوا کی وجہ سے ونڈو بہت زور سے اوپن اور کلوز ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی تھی۔ کھڑکی بند کرنے سے پہلے اس نے تیز بارش کی بوندوں کو ہاتھوں میں بھرنا چاہا تھا، جو جانے انجانے میں اس کی نظر اس کے پارک کار کی طرف گئی تھی جہاں اسے وہ بیگ نظر آیا تھا جو اس کا نہیں تھا، کسی ایسے گرے بالوں والے اسٹائلش شخص کو تھا جسے وہ وہیں سمندر کنارے چھوڑ آئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ کپڑے چینج ہی کر سکے۔ سلیپرز پہنے وہ اسی اسپیڈ میں کمرے سے نیچے اور پھر وہاں سے باہر کی طرف بھاگی تھی کیز اٹھا کر۔ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ ملازم نے پیچھے سے آواز دی تو وہ نہیں رکی تھی۔ پارک کار میں بیٹھنے کے بعد جب گاڑی سٹارٹ کی تو سیکیورٹی گارڈ سے لے کر گیٹ کیپر نے بھی گاڑی کے پاس آ کر خیریت دریافت کی تھی۔ پہلی بار گھر کی خواتین کو اس طرح نائٹ ڈریس میں گھر سے باہر بھاگتے دیکھا تھا۔ دروازہ کھولو۔ پر میم آپ ٹھیک ہے؟ میں ڈرائیور کو ابھی بلاتا ہوں۔ وہ وہاں سے گاڑی چلا کر گیٹ تک لے گئے تھے اور دوبارہ اس کے ہارن پر گیٹ کیپر نے جلدی سے دروازہ کھول دیا تھے۔ انوشے میڈم، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اندر جا کر بتانا چاہیے۔ سیکیورٹی گارڈ جلدی سے اندر چلا گیا تھا گھر والوں کو یہ سب بتانے۔ انوشے کی گاڑی تو اس لانگ روڈ کو بھی کچھ ہی سیکنڈ میں کراس کر گئی تھی اور وہ اس قدر اسپیڈ میں گاڑی چلا رہی تھی۔ آئی ہوپ وہ گھر چلے گئے ہوں، مگر کیسے، کہاں گئے ہوں گے؟ ان کا بیگ بھی میرے پاس ہے۔ میں کیسے غصے میں فہاج کو وہاں چھوڑ آئی؟ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ پروفیسر فہاج، پروفیسر فہاج۔ وہ جیسے ہی ایگزیکٹ اسی جگہ آئے تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ بارش کی گرتی بوندیں ایک الگ شور برپا کیے ہوئے تھی اس اندھیرے میں۔ وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ کچھ پل کو وہاں کھڑے رہنے کے بعد جب وہ واپس جانے کو مڑی تو پیچھے سے آتی آواز نے اسے سکون بخشنے کے بجائے شرمندگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا آپ کچھ بھول گئی تھی ڈاکٹر انوشے؟ انتظار تو ہم تیرا ساری عمر کر لیں گے، بس خدا کرے تو بے وفا نہ نکلے۔ پینٹ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ مسکراتے ہوئے سامنے آئے تھے، جو بہت دیر سے وہیں گھوم رہے تھے، بھیگ رہے تھے۔ فہاج،
اور مجھے لگا تھا تم کبھی نہیں آؤ گی. سیریسلی؟ اتنی سیریس سچویشن میں بھی آپ کو مذاق سوچ رہا؟ وہ غصہ کرنا چاہتی تھی مگر فہاج کو بھیگے دیکھ وہ سخت الفاظ بھی نرمی سے بول رہی تھی ان کے سامنے. مذاق؟ اور پروفیسر فہاج، میں اپنی فیملی، دوستوں، رشتہ داروں میں اپنی سختی سنجیدگی کی وجہ سے مشہور ہوں ڈاکٹر انوشے. شرٹ کی سلیوز رول کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کوٹ جب اپنے قدموں کے پاس رکھ دیا تھا. انوشے نے اس گیلے کوٹ کو اٹھا کر پکڑ لیا تھا. اوکے، مان لیتے ہیں، مگر کون سا سنجیدہ شخص اتنی تیز طوفانی بارش میں اس طرح سے ایسے سمندر کنارے کھڑے رہتا ہے؟ ویل اٹس یور فالٹ ڈاکٹر. سلیو رول کرنے کے بعد انہوں نے انگلی دکھائی تھی انوشے کو. مائی فالٹ؟ سیریسلی؟ یس سیریسلی. تم غصے میں ایسے آگ بگولا ہو کر بھاگی یہاں سے، یہ بھی بھول گئی کہ تم مجھے یہاں اس انجان جگہ پر لائی تھی انوشے. میں تمہارے قدموں کے نشان فالو کرتے آیا تھا، تمہیں فالو کرتے آیا تھا. وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اور گلٹ میں چلی گئی. آئی ایم سوری، میرا سامان گاڑی میں چلا گیا تھا. جو پاکستان کرنسی تھی وہ تو ٹیکسی والے کو دے دی تھی، اور موبائل فون یہ بھیگ کر بند ہو چکا تھا. اور پلیز اب مجھے اس سے زیادہ شرمندہ نہ کریں، میرے ساتھ چلیں. آپ کب سے بارش میں بھیگ رہے ہیں؟ طبیعت خراب ہو جائے گی. اس نے نظریں چراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنا شروع کر دیا تھا مگر پروفیسر صاحب انجوائے کر رہے تھے انوشے کا یہ ڈسکمفرٹ. ان کی نظریں اس گیلے وجود کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس سے پہلے نہ دیکھا ہو، اور وہ خود کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھے. وہ اپنی نظریں صرف انوشے کی آنکھوں پر رکھنا چاہتے تھے، اس بھیگے ہوئے وجود میں پر نہیں. کچھ تو وہ بھیگتے ہیں بارش میں، کچھ ہوا بھی اسے سنوارتی ہے. پروفیسر فہاج، وہ انہیں اپنے گاڑی تک تو لے گئی تھی مگر جیسے ہی اس نے خود سے دروازہ اوپن کیا اور فہاج کو اندر بیٹھانے کی کوشش کی، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی تھی جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہو. پلیز ڈونٹ ٹچ می انوشے، دیر از سم تھنگ ان یور ٹچ. انوشے کے گال لال ہونا شروع ہو گئے تھے. فہاج وہاں اپنی فیلنگ ایسے بتا رہے تھے. اینڈ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے. آئی تھنک میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا ڈاکٹر. اتنی ایکسپینسو گاڑی خراب ہو جائے گی. میں سر سے پاؤں تک گیلا ہو گیا ہوں میں. پروفیسر ناؤ انف. آپ کو نہیں لگتا آپ آج کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں؟ کم سٹ. زبردستی انوشے نے انہیں سیٹ پر بٹھا دیا تھا. ہے یہ نشہ یا ہے زہر؟ اس پیار کو ہم کیا نام دیں؟ کب سے ادھوری ہے ایک داستان، آجا اسے آج انجام دے. وہ جتنی گاڑی لائی تھی واپسی کی اسپیڈ اتنی تیز نہیں تھی. ویسے آپ کو اس طرح باہر اس پہر نہیں آنا چاہیے تھا اس گاؤن میں اور سلیپرز. سیریسلی؟ فہاج کے چہرے کی مسکان دیکھ کر اس نے سڈنلی بریک لگا دی تھی. ٹیز کر رہے ہیں؟ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے مسٹر، ورنہ پوری رات اس بارش میں گزارتے. ویل ڈاکٹر، آپ کوئی احسان نہیں کر رہی، آپ کا فرض ہے مرتے ہوئے کی جان بچانا. ٹو چیزی لائنز پروفیسر. وہ دونوں ہی بچوں کی طرح لڑتے ہوئے چپ ہوئے تھے اور پھر ایک ساتھ ہنسنا بھی شروع ہو گئے تھے. ہا ہا ہا. سفر بہت جلدی کٹ گیا تھا مگر خاموشی کے ساتھ. وہ خاموشی جس میں سرگوشی تھی. خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں. موم، آج میری میٹنگ تھی اسی لیے. فرحات، میں نے پہلے تم سے کچھ نہیں کہا تھا. تمہاری نانی، دادی، پر نانی سب یہیں تھے. میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی بدمزگی ہو، پر تم جو کر رہے ہو سبیہا کے ساتھ یہ اچھی بات نہیں. موم، میں نے کیا کر دیا؟ سبیہا نے شکایت لگائی. فرحات نے اپنا آفس بیگ سائڈ پر رکھ دیا تھا جہاں صہیب صاحب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے شکایت نہیں لگائی. ہم اندھے نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس گھر کی بہو کیسے تمہارے غصے کو برداشت کر رہی ہے. فرحات، موم، میں نے کیا کر دیا ہے ایسا؟ اگر ہم دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہو بھی رہا ہے تو نجی معاملہ ہے. آئی ایم سوری. وہ جانے کو تھا روم میں. دیکھ رہے ہیں صہیب، نجی معاملہ ہو گیا اب. ڈیڈ، آپ تو جانتے ہیں کہ صہیب صاحب نے روک دیا تھا اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرحات کو. میں شاید تمہیں نہیں جانتا فرحات، تم وہ تھے جس نے اس شادی کے لیے سب کو منایا، یہاں تک کہ ایک ایک چیز کی شاپنگ تم نے انوشے کے ساتھ جا کر، اپنی ماں کے ساتھ جا کر. فرحات کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اپنے سمت کیا تھا انہوں نے. ابو پلیز،
اپنے موم ڈیڈ کو فرحاد امی ابو اس وقت کہتا تھا جب وہ خود بھی بہت ڈپریس ہوتا تھا. وہ دونوں یہ بات جانتے تھے. اور ابھی پھر ابو لفظ سننے کے بعد صہیب صاحب نے فرحاد کو اپنے گلے سے لگایا تھا. ہم دونوں تمہیں اور پریشان نہیں کریں گے فرحاد، مگر اب تمہیں اپنے گھر کو سنبھالنا ہے. ماضی چلا گیا ہے، مستقبل کو برباد نہ کرو اپنے پلیز. فرحاد اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اپنا بیگ اٹھائے. صہیب دیٹس اٹ، آپ نے یہ سمجھایا، آپ نے تو جانے دیا. ہمارے بیٹے کو آئینہ نہیں دکھایا یا کہ وہ کیا زیادتی کر رہا ہے اپنے بیوی کے ساتھ. یہاں آؤ میرے ساتھ بیٹھو بیگم. فرحاد ہمارا بیٹا ہے مگر انوشے کا بیٹا ہم سے بھی پہلے کا ہے. وہ انوشے سے بات کرو، وہ ہینڈل کر لے گی. سبیہ بہت اچھی بچی ہے، انوشے ضرور فرحاد کی آنکھیں کھولے گی. یہاں وہ سبھی کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، وہاں سبھی کال پر مصروف تھی. تھینک یو سو مچ، آپ نے صحیح کہا تھا امبر پپو، میں نے ویسا ہی کیا ہے. فرحاد کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اب ایسے ہی کروں گی دیکھ لیجیے گا. اور دروازہ کھلنے پر سبھی نے فون بھی جلدی سے بند کر دیا. فون کیوں بند کر دیا؟ برائیاں ختم ہو گئی ہیں کرنے کو، کہو تو بعد میں آ جاؤں گا. تم جشن منا لو میری فیملی کو میرے خلاف کرنے کا. فرحاد فار گاڈ سے کیا ہو گیا ہے؟ قصور کیا ہے میرا؟ آپ کی سو کولڈ خالہ کے ساتھ ذرا سی بدتمیزی کر دی، یہ حال کر رہے ہیں آپ میرا اور ہماری شادی کا. ایک لفظ نہیں خالہ کے خلاف. فرحاد نے دیش میں کہا تھا کہوں گی، کیا کر لیں گے. اب سمجھ آئی کہ ان کا گھر کیوں نہ بس سکا اور اب وہ آپ کا گھر بھی بسنے نہیں دینا. فرحاد کا ہاتھ اٹھ گیا تھا. فرحاد اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے کہا تھا. فرحاد بھی اتنا شوق کھڑا تھا وہاں اس وقت. عجیب لمس سے اس کا میری ہتھیلی پر وہ دل بنا ہے اور وہ دل دھڑکنے لگتا ہے. او آپ تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کا گھر تو آپ ڈاکٹر ہی ہیں نا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک سادہ سی ڈاکٹر کا گھر اتنا ایکسپینسو؟ فحاش نے گاڑی سے باہر نکل کر کہا، میں وہاں سرجن ہوں اور وہاں نوکری نہیں کرتی، وہ ہاسپٹل میرا ہے. ناؤ کم ان، بارش میں اور بھیگیں گے تو بخار ہو جائے گا. ہا ہا ہا، مجھے نہیں ہوتا بخار، میں تو. اور ان کی چھینک آ گئی تھی. وہ بات کرتے کرتے رک گئے تھے. وہ تو نظر آ رہا ہے. السلام علیکم میڈم، بہت خوشی ہوئی آج آپ کو دیکھ کر. آپ رک گئی یا کچھ لینے آئی ہیں؟ گارڈ نے دروازہ کھول کر پوچھا تھا. رکیں گے ہم، آپ سلطانہ کو بلا دیں گے. جی بالکل، آپ اندر چلے. فہد جیسے ہی سامنے کھڑے ہوئے تھے، گارڈ نے انوشے کو دیکھنے کے بعد پھر فہد کو دیکھا تھا. کہیں تمہارے گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، تم مجھے کسی ہوٹل میں چھوڑ دیتی. یہ میرا اپارٹمنٹ ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا سوائے. احلام کا نام لیتے لیتے وہ رکی تھی. او، انہیں شوق پر شوق مل رہا تھا آج. اس گھر میں احلام کے سوائے کسی کے ساتھ کبھی نہیں آئی تھی، ابھیا کے ساتھ بھی نہیں. جی اندر چلے. انوشے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی، ملازم کی مسلسل نظریں انوشا پر تھی. اب تو وہ گاؤن بھی سیکنڈ اسکن بن گیا تھا، اس قدر بھیگا ہوا تھا. اپنا کوٹ انوشے کے کندھے پر ڈال دیا تھا فحاش نے، اور انوشے پہلے گھر کی طرف بڑھی تھی ملازم کو غصے سے دیکھ کر. وہ حدت عشق کے قائل ہیں ہم صاحب، تم سے تم تک، بس تم تک. وہ اسٹوڈنٹ مان گئی ہے سر، آپ کا کام ہو جائے گا. پروفیسر فحاش کو وہ سیڈیوس کر لیں گی، ایسا اس کا کہنا ہے. گڈ، میں نے سنا ہے وہ ابھی کہیں گیا ہوا ہے. جیسے ہی واپس آئے یہ کام فائنل کرو، پیسے اس سے بھی ڈبل دوں گا. بس یہ کام پوری رازداری کے ساتھ ہو جانا چاہیے. جی بہتر سر. احلام نے فون رکھ دیا تھا اور ڈرنک کرنے کے بعد وہ گلاس بھی رکھ دیا تھا، اور خود اس کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے واپس اسی فوٹو کو دیکھنا شروع کر دیا تھا جس کے آگے وہ شام سے بیٹھے ہوئے تھے. انوشے، فحاش کی کوئی جگہ نہیں ہے. تم اسرار سے شادی کرو گی اور پھر وہ تمہیں طلاق دے گا، یہی پلاننگ تھی. میں کسی یوز لیس پروفیسر کو موقع نہیں دوں گا ہمارے درمیان. میں جان گیا ہوں اس 2 ٹکے کے پروفیسر کے ارادے. وہ رشتہ دار نہ ہوتا تو آج زندہ نہ چھوڑتا اسے. برس رہی تھی بارش باہر اور وہ بھیگ رہا تھا مجھ میں. فحاش، اوہ شٹ، آئی ایم سوری. انوشے نے روم کا دروازہ بند کر دیا تھا شرٹ لیس فحاش کو دیکھنے کے بعد. اٹس اوکے، میں نے کپڑے پہن لیے ہیں. تھینکس. بس یہ بتا دیں یہ کسی کے یوزیبل تو نہیں؟ مجھے اترن پسند نہیں ہے کسی کی. انوشے نے اگین دروازہ کھولا تھا. یہ اترن نہیں ہے، ابھی پیکنگ سے نکال کر آپ کو دیے.
और उतरन किसी को भी पसंद नहीं होती। प्रोफेसर साहब, फ्रेश होकर नीचे आ जाइएगा। डिनर? इससे ज्यादा क्या फ्रेश होना, मैंने 4 घंटे से बारिश में फ्रेश हो रहा था, मुझे तो बस खाना दीजिए। वो कहते कहते पास से गुजर गए थे। अनुषे का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो वापस रूम में एंटर हुई थी। फहाज के कपड़े देखकर उसने मुलाजिमा को आवाज देना चाही थी, मगर फिर खुद ही इन कपड़ों को उठाए रूम से बाहर चली गई थी। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ डॉक्टर अनुषे। मैं ठहरी औरत साथ, मेरे तो किरदार के लिए भी खतरनाक है ना। हा हा हा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, ना सोचा मैंने। बारिश के बाद का माहौल कुछ ऐसा था कि बाहर लाउंज में वो अकेली बैठी थी जब फहाद सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए थे। सूंधी मिट्टी की खुशबू और इन सब पत्तों का तेज हवा से बिखर जाना अनुषे को राहत बख्श रहा था। वो अपनी दुनिया में मगन थी। जब फहाश ने बात शुरू की, कुछ तो था इस शख्स में कि अपनी स्मोक की इस बुराई को ना वो छुपा रही थी, ना शर्म महसूस कर रही थी। यू नो व्हाट, आप वो फर्स्ट हैं जिन्हें पता है कि मैं ये सिगार पी रही। यू मीन टू से मैं वो खास हूँ जिसे आपका वो राज पता जो किसी को नहीं पता। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था इस सुलगते सिगार को पकड़ने के लिए। हाँ हाँ हाँ, सामने बॉक्स पड़ा हुआ है प्रोफेसर, आप हर बार तो इतने खुश नसीब नहीं हो सकते ना। वो हंसते हुए उठी थी, केयर फ्री महसूस कर रही थी वो आज बहुत ज्यादा। ओके, वैसे मैं बहुत सालों के बाद इस रात के बाद ये सिगार पीने की कोशिश की थी, मगर अनुषे ने सरगोशी की थी। फहाज उठकर आहिस्ता से सामने आकर खड़े हुए थे उनके। पूरा बॉक्स खत्म कर दिया, मगर इस सिगार का लुत्फ नहीं मिला जो उस रात इस सिगार में था। उन्होंने हल्की आवाज में कहा था और अनुषे कुछ कहे बिना अंदर जाने को थी जब फहाज ने फिर से मुखातिब किया था उन्हें। एटलीस्ट अब तो जवाब दे दें, कल वही इंतजार करूंगा आपका। आएंगे? आप जिद नहीं छोड़ेंगे? पहली बार इतना जिद्दी हुआ हूँ मैं, वरना मैं रुकता नहीं हूँ। अभी तक यही करता आया हूँ अनुषे, चलता आया हूँ, और अब कहीं जाकर राहत मिल रही तो सोच रहा रुक जाऊं, जरा सांस ले लूं सुकून का। अनुषे तो ऐसे मुड़ी थी, फहाज की बात सुनकर उसका सिगार नीचे गिर गया था। इसके लिए वो लम्हा रुक गया था। वो चलती ठंडी हवा, वो सूंधी मिट्टी की खुशबू, वो सब्ज लगे दरख्त के पत्तों के शोर की आवाजें, वो इस कदर खो गई थी फहाज की आंखों में। मैं इनकार करूंगी आप और जिद्दी हो जाएंगे, जिद जुनून बन जाएगी, फिर आप दोस्ती छोड़कर कहीं किसी और रिश्ते के लिए न वापस आ जाएं। सो मुझे ये दोस्ती तक ही मंजूर है फहाज, कल इसी वक्त मैं इंतजार करूंगा डॉक्टर अनुषे। अनुषे के जाने के बाद उन्होंने इसी जगह आकर सिगार उठा लिया था। दोस्ती फिर जुनून, मैं न दोस्ती में अटकूंगा न जुनून में बगावत करूंगा। मैं महरम रिश्ता बनाऊंगा और एहतराम करूंगा। चाहते तुम्हें तमाम दूंगा, महरम बनाकर जब अपना दूंगा। यू आर रॉन्ग मॉम, आप क्यों कर रही हैं ये सब? अरीबा और मुझे बदगुमान करने के लिए डेट से, वो जिन्होंने कभी ये सब करने का सोचा नहीं, अब वो किसी औरत के पीछे चले गई। सीरियसली? रोहान की बात सुनकर अरीबा संजीदा होते हुए भी खिलखिलाकर कहके लगाते हुए सोफे पर बैठ गई थी। अरीबा, तुम भी यकीन नहीं कर रही मुझ पर? अंबर ने आराम से पूछा। हा हा मोम, हा हा हा। ओ गॉड, डेड और किसी और के चक्कर में? ही इज ओनली एंड ओनली पर्सन के जिनकी मैं कसम खा सकती हूँ कि उन्होंने हम दोनों के लिए कभी दूसरी शादी ना की। ओके अंबर, मैं अभी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम बात करके घर चली जाना। फरहान साहब जाते जाते इस टेबल के साथ जरूर टकराए थे जहाँ फहाज का फोटो फ्रेम नीचे गिर गया था अचानक से। वो इस शीशे के टुकड़ों पर से गुजर गए थे अपनी मुस्कान छुपाकर। बच्चों प्लीज, अंबर फिर से इल्तजा की थी, मगर वो दोनों तो सच मानने को तैयार ही नहीं थे। उनके डेट किसी के साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। तुम्हारी मोम ठीक कह रही हैं बच्चों, फहाद इसी चक्कर में पाकिस्तान गया है। What rubbish! Last time I check आप मेरे डेट के बेस्ट फ्रेंड थे अंकल वहाब। रोहान जैसे ही खड़ा हुआ, वहाब और करीब हुए थे। मैं जानता हूँ, मगर वो औरत फहाज को पूरी तरह अपने जाल में फंसाना चाहती है। इसने झूठ बोलकर अपने पास तो बुला लिया, मगर तुम लोग जानते हो ना अपने डेट को, कितने नरम दिल हो जाते हैं उनकी ये दौलत ऐश इज्जत की वजह से।
کون ہے وہ؟ نام بتائیں اس کا۔ اریبہ نے جیسے ہی پوچھا تھا وہاب صاحب نے انکار کر دیا تھا نام بتانے سے۔ آئی ایم سوری امبر، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی طرح فحش کو واپس بلا لے۔ اور بچوں تم دونوں، وہاب نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا تھا، ایک ہاتھ اریبہ اور دوسرا ہاتھ روحان کے کندھے پر رکھ کر، تم دونوں کی محبت فحش کو اس دلدل سے باہر لے کر آئے گی جس میں وہ لوگ اس سے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون لوگ انکل؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اریبہ بیٹا، ابھی کے لیے اتنا جان لو کہ تمہارا ڈیڈ کو پھنسایا جا رہا ہے اپنی جھوٹی محبت میں۔ یہ عمر تم لوگوں کی ہے، پلیز اپنے ڈیڈ کو واپس نکال لاؤ۔ وہ ان کے سامنے اپنی آنکھیں دکھا کر صاف کر رہے تھے اور کچھ ہی دیر میں ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ چلے گئے تھے۔ ڈیڈ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ شخص اتنے سال کی رفاقت کے بعد اگر مجھے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے تو تم دونوں کو کیوں نہیں؟ وہ بھی اس اپارٹمنٹ سے چلی گئی تھی۔ آج وہ لوگ الگ الگ ملنے آئے تھے فحش سے۔ وہ آج ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاب صاحب نے اپنا پتا پھینکا تھا فحش کو واپس بلانے کا۔ سمندر سے آتی لہریں مجھے اس امید کا یقین دلا رہی ہیں کہ وہ آئے گا، میرا انتظار رہے گا، نہیں جائے گا۔ اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا، اے دل ناداں۔ مگر شام کے ڈھلتے سائے مجھ پر ایک اور سچ بھی آشنا کر رہے ہیں کہ دل سچ میں نادان ہی رہا۔ انوشا نے نظریں دور تک دوہرائی تھی، بہت دور تک، مگر وہ شخص انہیں نظر نہ آیا تھا۔ اتنے گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مایوس ہوں یا غصہ۔ اعلان کے بعد فحش وہ دوسرے مرد تھے جن پر انہیں یقین ہونا شروع ہو رہا تھا، مگر 24 گھنٹے میں ہی اس شخص کا اصل روپ بھی واضح ہو گیا۔ ان پر میں ہی پاگل تھی جو کیا وعدے وفا کرنے آ گئی۔ انہوں نے وہ نمبر پھر سے ڈائل کیا تھا جو اب آف جا رہا تھا۔ اٹلی، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر بہو اور بیٹی میں فرق تو تب بھی کیا جاتا تھا۔ بی جان کی باتیں بہت لطف لے کر ان کی بہویں اور بچیاں سن رہی تھی۔ گھر کا یہ حصہ مخصوص تھا جہاں گھر کی خواتین ایک ساتھ بیٹھی تھی آ کر۔ نازنین بیگم نے سبزیاں اور نائف لا کر وہاں رکھ دی تھی اور شروع ہو گیا تھا کچن کے کام کے ساتھ ساتھ بی جان کی باتوں کا تڑکا۔ ہاں ہاں ہاں، پر مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا بی جان، آپ تو میری ساس نہیں ماں بن کر مجھے سمجھاتی آئیں، مگر میری ساس تو توبہ ہے، اپنی بیٹیوں کو تو سارا دن سلائے رکھتی تھی، پر مجھے ہر کام کرنا پڑتا تھا۔ شادی کے پہلے سال تو میں نے عذاب میں گزارے۔ ہاں ہاں ہاں، اور جب رضیہ مجھے شکایت لگاتی تو الٹا میں ڈانٹ دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ تم تو آلسی ہو، تمہیں بہانا چاہیے اپنی ساس جیسی نیک خاتون کی برائی کرنے کا، حالانکہ وہ تھی بہت۔ بی جان چپ ہوئی تو کچھ لمحے، پھر خود ہی کیکا لگا دیا باقی سب کے ساتھ، جب تک انہیں آواز نہیں سنائی دی تھی۔ بی جان آپ ٹھیک ہے؟ میں کتنا ڈر گیا تھا۔ فحش اپنا بیگ دروازے پر ہی چھوڑ کر بی جان کی طرف بڑھے تھے اور پاس آتے ہی بی جان کے گلے سے لگے تھے وہ۔ مجھے کیا ہونا تھا پتر، تو بتا کہاں غائب تھا؟ ذرا میری چھڑی لے کر آؤ کوئی۔ بی جان میری جان نکال دی تھی آپ کے فون کال نے، فحش نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ فحش بھائی، بی جان ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں آپ کہاں تھے؟ آپ بیٹھے؟ جاؤ بچوں ماموں کے لیے جوس لے کر آؤ، کھانا لگاؤ۔ نازنین جیسے ہی سیٹ سے اٹھی تھی انہوں نے فحش کو وہاں بٹھا دیا تھا۔ میں دراصل ایک ضروری کام کے لیے گیا تھا، پھر روحان کی کال آ گئی، وہ بتا رہا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ڈیڈ آئی ایم سوری، میں نے جھوٹ بولا، میں پریشان تھا۔ اور فحش صاحب نے اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھا تھا جو باقی سب کے ساتھ کھڑا ہو کر ایسے بتا رہا تھا جیسے نارمل بات ہو، اتنا بڑا جھوٹ بولنا۔ روحان، وہ اونچی آواز میں بولے تھے، تم نے جھوٹ بولا؟ جی ڈیڈ، آپ کا کچھ پتا نہیں تھا تو تم نے بی جان کی طبیعت کا جھوٹ بولا؟ یوں جھوٹ بولنے والی تربیت میں نے نہیں کی تمہاری ماں نے کیا بنا دیا ہے تم دونوں کو؟ وہ تیز سے کہہ کر جس راستے آئے تھے اسی راستے واپس چلے گئے تھے، اپنے رویے سے ششدر کر کے سب کو جوس لیے ان کی بھانجی وہی کھڑی رہ گئی تھی۔ نازنین اور بی جان کی آواز سن کر بھی وہ نہیں رکے تھے وہاں۔ پاکستان، مجھے معلوم تھا یہیں ملو گی میڈم، بٹ مارگ میں؟ انوشے نے دوسری طرف اشارہ کرتے چپ رہنے کا کہا تھا۔ کچھ ڈاکٹرز ماسک اتارتے ہوئے انہی کی طرف پڑے۔ آپ کا شک ٹھیک نکلا ڈاکٹر، پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، گردن پر نشان رسی کے ہیں جو کہ ان کیس کو خودکشی تو ثابت کر ہی رہا تھا، مگر فورینسک رپورٹ میں فنگر پرنٹ کے نشانات
एक मिनट, ये इंकशाफ है या सबूत? क्योंकि जो रिपोर्ट मैंने विक्टिम की फाइल में देखी है उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अनुषे अपनी बात से डॉक्टर की बात को काट चुकी थी और साथ ही वो मूव कर रही थी इस डेस्क की तरफ। वहाँ से फाइल सर्च करने के बाद उन्होंने वो फाइल सामने रखी थी। आई एम सॉरी मैम, मगर जो फाइल आपको दी गई वो फेक थी। और आप जानते हैं क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया जा चुका है और आप ये बता रहे हैं किसने मुझ तक फेक फाइल पहुंचाई। अनुषे ने बाकी फाइल जैसे ही नीचे फेंकी थी, गुस्से से बाकी सब भी अपना अपना काम रोक चुके थे। अनुषे, डॉक्टर रिलैक्स रिलैक्स डॉक्टर पलवशा, हमारे हॉस्पिटल में कोई है जो ये सब कर रहा है और आप कह रही हैं रिलैक्स। अनुषे वहां से जाने लगी थी जब दरवाजे पर रुकी थी। डॉक्टर इदरीस, ये जिस किसी ने भी किया है वो हमारे ही दरमियान रहा है और मैं चाहती हूँ इस पूरे मसले पर इंक्वायरी बैठे, मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए, मगर इस हॉस्पिटल की बदनामी होगी डॉक्टर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे सजा भी देंगे मगर बंद कमरों में। आज उसे खामोशी से सजा दे ताकि जुर्म सर उठाए। डॉक्टर पलवशे, आप हैंड होंगी इस इंक्वायरी की। ओके।